فبأي آلاء ربكما تكذبان. دیکھو اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل مردوں کو تو دین کی بات ادھر ادھر سے سننے کا موقع مل جاتا ہے، خواتین کو دین کی بات بالکل بھی سننے کو نہیں ملتی. تو اپنی خواتین کو کبھی کبھار تبلیغ میں لے کر نکلا کریں. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات. مستورات کی جو جماعت ہے نا، اس میں مشاہدہ ہے 3 دن جب خواتین گزارتی ہیں نا اس میں، تو ایسا زبردست پردہ کرنا سیکھتی ہیں اور ایسے معمولات سیکھتی ہیں کہ وہ آپ 10 سال بھی ان کو تبلیغ کرتے رہو ان کی سمجھ میں وہ نہیں آئے. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہہ رہے ہیں وہ آرمی میں، نیوی میں بہت بڑے افسر ہیں، لیفٹیننٹ کمانڈر، ریٹائر ہوئے ہیں ابھی. کہہ رہے ہیں تبلیغ والے میرے گھر آتے تھے، جماعت میں نکلو جماعت میں نکلو. میں سستی کرتا تھا. کہہ رہے ہیں پھر اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نکلا، اپنی زوجہ کے ساتھ گیا، بیرون ملک سفر کیا اپنی بیوی کے ساتھ. تو اپنا واقعہ سنا رہے کہ مراکش ہماری جماعت گئی، وہاں پر ایک شخص، ایک خاتون ملی مکمل پردے میں، نمازی، پرہیزگار، ان کی گھر والوں سے ملی. تو اس خاتون کے شوہر نے، کہتے ہیں، مجھے بتایا کہ میری بیوی اتنی ماڈرن تھی کہ میں نے اس کو کہا کہ حج کرنے چلو، اپنے خرچے پہ تمہیں حج پہ لے کے جا رہا ہوں. اس نے کہا نہیں جاؤں گی کیونکہ وہاں اسکارف لینا پڑے گا. یعنی حج فری میں اگر کوئی کرا رہا ہو تو سب کرتے ہیں نا. کہہ رہے میری بیوی نے کہا کہ میں حج کرنے نہیں جاؤں گی کیونکہ حج پہ کیا لینا پڑتا ہے؟ سر پہ چادر. سر پہ چادر سے اتنی نفرت تھی کہ وہ اس وجہ سے حج کا اس نے انکار کیا. یہاں سے جب جماعت گئی ہے تو چند دن وہ خاتون جو ہے نا اس جماعت کی خواتین کے ساتھ بیٹھی. جب دیکھا کہ سب طرف پردے والی خواتین ہیں، تبلیغ میں خواتین اونچی آواز سے بات نہیں کرتی. میں یہ نہیں کہہ رہا گھر میں خاتون کو اونچی آواز سے بولنے نہ دیں، وہ تو سب گھروں میں کبھی اونچی آواز کبھی نیچی آواز وہ سب چلتا ہے. کہ آپ جا کے پورا وہ افغانستان بنا دیں اس کو، ٹھیک ہے نا، وہ افغان طالبان کا جو دور تھا نا وہ بنا دیں، وہ تو سب گھروں میں ہوتا ہے. میں تربیت کی بات کر رہا ہوں نا، کہ کچھ وقت تو تربیت کے لیے چاہیے نا. تو 3-4 دن وہ جب ان کے ساتھ رہی نا تو اس کو روحانی سکون محسوس ہوا. کیونکہ اللہ نے سکون کس میں رکھا ہے؟ دین میں رکھا ہے. بے دین میں سکون تھوڑی ہے. بہت سکون محسوس ہوا اس کو. تو سر پہ چادر لینا شروع کر دی. پھر 3 دن جماعت میں لگائے ہیں اور اس عورت نے ایسا پردہ کر کے دکھایا، اس کا شوہر حیران تھا کہ میں اس کو حج پہ لے جانا چاہتا تھا اور یہ حج پہ نہیں جاتی. تبلیغ والے ایک بات کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کو بتاؤ کہ آم کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے تو گھنٹے لگا کے سمجھاؤ گے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک دن مجھ سے کسی نے سوال پوچھا، چند دن پہلے ایک بڑا عجیب سا سوال پوچھا کہ آپ ناریل کی تعریف بتاؤ، ناریل کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بتا دو گلاس کسے کہتے ہیں. یعنی وہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے نا کہ ناریل میں بولوں گا کہ درخت پہ لگتا ہے تو وہ جواب میں دیں گے کہ بھئی کھجور بھی تو درخت پہ لگتا ہے. پھر میں بولوں گا وہ سمندر کے کنارے لگتا ہے تو وہ کوئی دوسرے درخت کا نام لے لیں گے، وہ بھی تو سمندر کے کنارے. تو بہت مشکل ہے نا کسی چیز کو ڈیفائن کرنا. تو میں نے کہا آپ مجھے بتا دو گلاس کسے کہتے ہیں. اس نے کہا گلاس کہتے ہیں جس میں پانی پیتے ہیں. میں نے کہا تو جگ میں بھی پیتے ہیں. میں گلاس کہتے ہیں نہیں وہ جو تھوڑا سا جگ سے چھوٹا ہوتا ہے. میں نے وہ کٹورا جو ہے نا پیالہ وہ بھی تو جگ سے چھوٹا ہوتا ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ یہ جو ہے نا یہ سمجھ گئے کہ یہ مجھے پھنسانا چاہ رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل واضح ہوتی ہیں مگر آپ ان کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، ان کی تعریف نہیں کر سکتے. یعنی وہ الفاظ میں آپ ان کو بیان نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہو گلاس کسے کہتے ہیں تو آپ گلاس کی تعریف کرو گے اسٹیل سے بنی ہوئی چیز، تو وہ لوہے سے بھی تو بنتے ہیں گلاس. تو حل کیا ہے کہ گلاس لا کے اس کے سامنے رکھ دو کہ اس کو بولتے ہیں گلاس. جیسے ایک وہ میں واقعہ سناتا ہوں، ایک شاعر گزرا ہے فرزدق یا جاہز معتزلی کچھ وہ تھا، دونوں میں نام میں مجھے ابھی یاد نہیں ہے. وہ بہت ہی بدصورت تھا، بہت ہی بدصورت. ایک دن وہ بازار میں ٹہل رہا تھا تو ایک بڑی خوبصورت عورت آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے کہا میرے ساتھ چلو. یہ بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے تو دنیا میں کوئی کبھی پوچھتا ہی نہیں ہے، میری شکل اتنی خراب ہے، آج اتنی خوبصورت عورت مجھے لے کے جا رہی ہے. یہ چل پڑا اس کے ساتھ. تو ایک تصویر کی دکان پہ گئی اور دکان والے سے بولا ایسا
یہ کہہ کے واپس آ گئی. وہ بڑا پریشان ہوا, بھائی یہ کیا ڈرامہ ہے, مجھے یہاں دکان پہ کھڑا کر گئی اور دکان والے سے کیا بول کے گئی ہے, ایسا. تو اس جاہز معتزلی نے دکان والے سے پوچھا, بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس دکان والے نے کہا, یہ عورت میرے پاس آئی تھی اور مجھے کہنے لگی شیطان کی تصویر بنا دو. ہے بھائی, کیا بنا دو؟ شیطان کی تصویر بنا دو. تو میں نے کہا کہ بھئی شیطان کیسا ہوتا ہے؟ تو یہ کافی دیر سمجھا رہی تھی, ایسا ہوتا ہے, یوں آنکھیں ہوتی ہیں, ناک ٹیڑھی ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, تو اس نے تمہیں لا کے کھڑا کر دیا کہ کیسا ہوتا ہے, ایسی بنا دو. تو بہت ساری چیزوں کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا, وہ جب تک دیکھے نہیں انسان اس کی سمجھ میں نہیں آئے. تو اپنے گھروں کی خواتین کو کبھی کبھار تبلیغ میں لے جایا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تھوڑا سا گھر میں دین آئے گا, شوہر کے حقوق بھی سیکھیں گی, ساس سسر کے حقوق بھی انشاءاللہ سیکھ جائیں گی, بچوں کی تھوڑی سی تربیت بھی سیکھ جائیں گی, کچھ معمولات پہ آ جائیں گی, نماز روزے پہ آ جائیں گی, آواز بھی تھوڑی کیا ہو جائے گی, پست ہو جائے گی. جب 3 دن تک وہ آہستہ بولیں گے, تبلیغ میں اونچا نہیں بولنے دیتے خواتین کو, تو 3 دن جب آرام سے بولیں گی تو ان کو اندازہ ہوگا کہ گھر میں چیخو پکار کتنا برا کام ہے.